آثار نبوت کا ظہور۔ عمر مبارک کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بےتاب تھے۔ سال ہر سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی۔ تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ بے چین تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے، وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا الہ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ بے قرار تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ حق بالکل عیاں ہو کر سامنے آ گیا، باطل کی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے، خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا؟ حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا؟ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ فکر مند ہوتے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ آپ نے ختیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتائی۔ ختیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی۔ میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں رہا پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو پھر آپ غار ہیرا چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور آپ کے لیے کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد اور آپ کا اضطراب۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار ہیرا میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا۔ بولا، اقرا، پڑھو۔ آپ بہت گھبرائے، فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ فرمایا، ماں اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ کو اندیشہ ہوا وہ پھر جسم مبارک کو بھینچے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ فرمایا، ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے کہا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئیں۔
ذہن پر نقش ہو گئیں۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار ہرا کے باہر آئے۔ اب آپ پہاڑی کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا، شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا۔ دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا۔ میں جبرائیل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ کی گھبراہٹ اور بڑھی۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ دیر، بہت دیر ہو گئی۔ آپ یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ وہاں نہ ملے۔ رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے۔ یہاں وہاں آدمی دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں۔ دل میں خیالات امڑنے لگے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا تب پہ لرزہ ہو گیا، کیا کوئی آفت آ پڑی؟ بی بی خدیجہ کی دلجوئی اور ایمان میں پیش قدمی۔ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا، بولیں، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی ڈھارس بندھی، آپ کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ بھی۔ یہ بھی اخلاص محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ کہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا، آپ پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس یعنی رازدار ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ باخدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئیں، آپ کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ کو رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں سب بیان کی۔ آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دم وہ ایمان لے آئیں۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ آپ کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گیا، دیکھتے ہی بولے، میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔
تم نے کیا کیا دیکھا؟ آپ نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کے ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ محمد نے سوال کیا، تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے، اگر میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سجھاؤں؟ یہ لوگ تو بھٹک رہے ہیں، حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں، نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ وحی کا رک جانا۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جسے آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموں سے موسیٰ کہا تھا، اور جس کے آنے پر ختیجہ نے آپ کو مبارکباد دی تھی۔ انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن جبریل نہ آئے، آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل کیوں نہ آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی ختیجہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئیں۔ رات و دن غم میں گھلنے لگے، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے میرے رب، تو نے تو مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے، آپ کو اطمینان دلاتے، محمد آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ یہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وہی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چپتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، یک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے۔ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ پہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ وہی لے کر آ گیا۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہے۔ رہی ختیجہ تو ان کا نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو پر آئی، وہی کا انتظار تھا، وہی پھر آ گئی۔
وحی کا آنا اور پھر رک جانا۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا، کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بولے یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند، تو بھائی محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا، اور پھر کافروں کا تانا تب نازک پر تیر کا کام کرتا۔ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کریں، کس طرح کریں۔